صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام، تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، نغمہ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ معزز سامعین محترم، حضور کی محبت کی چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہنی ہے، لیکن عشق رسول بیان کرنا ہے بزبان اقبال۔ اصل مسئلہ ہے کہ کل سے ہم آ رہے تھے، بڑے دوستوں کو پریشانی لاحق ہوئی ہوں گی کہ پتہ نہیں کون آ رہے ہیں، ہم اقبال کے وارث آئے ہیں، اور یہ جو ایڈیٹوریم ہے یہ اقبال کے بیٹے کے نام پر ہے، ہم اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم اقبال کے وارث آئے ہیں اور مولویوں کی بات ہی نہیں کرتے۔ تمہیں قدغن ہے نا ہمارے حلیے سے، یہ یاد رکھنا، جو کلمہ پڑھتا ہے نا مسلمان، وہ کسی بھی حلیے میں ہو، وہ اپنے حبیب سے سب سے زیادہ کائنات میں بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ یہ نہ جانا، آباد زندہ آباد، حلیوں پر نہ جانا، اس جگہ کوئی اور کھڑا ہوگا جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس کے دل سے تم محبت رسول نکال نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ تم سارے مل کے بھی آ جاؤ، سارا کفر بھی اکٹھا ہو کر آ جائے۔ اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ عالم کفر پورا مل کر بھی اگر چاہے اس امت کے دلوں سے اس کے حبیب کی عزت اور ناموس اور محبت نکال دے، نہیں نکال سکتا جب تک اس امت کی مائیں علامہ اقبال جیسے جڑیں پیدا کرتی رہیں گی، جب تک اس امت کی مائیں غازی علم الدین جیسے شعر پیدا کرتی رہیں گی، اور جب تک اس امت کی ماؤں میں علامہ خادم حسین رضوی جیسے رجال پیدا ہوتے رہیں گے، تم نہیں نکال سکتے اور کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ کفر کی کوشش یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک رجال پیدا کرتا ہے جو واپس روح محمد اس امت کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جو یہ یاد رکھنا، تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی بھی سمجھتا ہے کہ یہ اس امت کے دلوں سے حضور کی محبت نکال لو گے، کسی بھی حلیے میں کوئی بھی ہو، وہ اپنے حبیب سے عشق کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے کبھی ان حلیوں پر نہ جانا، بے شک جتنا مرضی پڑھ لکھا جائے۔ آپ بات کرتے ہو پڑھے لکھوں کی، تو اس سب کانٹیننٹ میں اقبال سے بڑا پڑھا لکھا کوئی نہیں آیا، اگر ہے تو سامنے آئے، اقبال سے پوچھتے ہیں۔ اقبال سارا علم پڑھنے کے بعد بھی جب غازی علم الدین کے قدموں کی طرف کھڑا ہو کر کہتا ہے، کہتا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ علامہ اقبال کے دور میں ایک مجذوب ہوا ہے، اس کا نام نیٹشے ہے۔ اقبال کی بات کرتے ہیں اور اقبال سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر اقبال ہی کھل کے بیان کر دیتا نا تو سارے مولوی پیچھے رہ جان گے، اقبال چھال مار کے سب نال اگے رہ جائے گا، اور تسی منہ چھپاندے پھرو گے۔ جس نے تصور نال ملک حاصل کیتا، اور ملک دی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اقبال کہندا تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے کلندرانہ۔ کوئی بات نہیں، جو مرضی کر لو، سارا کچھ بھی تسی لے جاؤ۔ اقبال کہندا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ اقبال کہندا پریشان نہ ہو، اسلام نو سارے رل کے بھی دبان، حضور دی ذات ہوتے سارے مل کے بھی آ جان، ایک کر کچھ نہیں سکتے۔ میں کہا جی علامہ اقبال کیوں؟ کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کہندا پریشان نہ ہو، میں فرشتیاں نو آپس گل کردے سنیا کہ ہونے حضور دی امت جاگن والی، اے ہن اپنے نبی نال وفاق کرن والی، اور اس طرح کرے گی کہ پھر عالم انسانیت پوری رل کے دیکھے گی کہ امت اپنے حبیب نال پیار کس طرح کر دی۔ اقبال دے اثر وچ ایک نیٹشے مجذوب ہویا۔ نیٹشے اقبال نو بڑا کلک سی کہ وہ لا تک تا پہنچا، الا اللہ تک نہ پہنچا۔ اس نے لا تک سارا کچھ جا کے انکار کر دیتا، اس تے قلبی واردات ہوئیاں،
اس سے جناب روحانی وارداتیں ہوئیاں، انہیں بڑی جناب ایک کشت کی تھی اور بڑی محنت کی تھی، لیکن وہ لا تک پہنچا۔ اقبال نو بڑا اس دے بارے کلک سی کہ الا اللہ تک کیوں نہیں پہنچا۔ اقبال دا نظریہ سی، اقبال کہندا ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا ہے۔ اس تو پہلے اقبال دا ایک نظریہ سی، کہندا کاش در زمانے احمد بودے تا رسید بر سرود سرمدے۔ اقبال کہندا کاش کہ وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی تے زمانے چ ہوندا، تو اقبال انہاں نو حضرت شیخ احمد سرندی ہاتھ پکڑ کے اللہ دی بارگاہ تک الا اللہ تک لے جاندے۔ اقبال دا عقیدہ اس وقت تک سی جدو اقبال امام ربانی دی قبر تے نہیں گیا۔ جدو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی دی قبر تے گیا نا، تے کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمیاں حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ ہمارے قائد نے پھر اقبال سے پوچھا اقبال تو مجدد الفسانی کی قبر پہ گیا ہے، لے کر کے آیا ہے، تیرا عقیدہ تھا کہ کاش وہ مجدد الفسانی کے زمانے میں ہوتا تو وہ اس کو پکڑ کر رب تک پہنچا دیتے۔ یہ نظریہ اس کا اس وقت تک تھا جب حضرت مجدد الفسانی کی قبر پر نہیں گیا۔ جب ہو کر آیا تو کہنے لگا حضرت مجدد پاک نے مجھے توحید کے وہ اسرار و رموز دیے ہیں کہ ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ ہم اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تو کیا کہتا ہے عشق رسول کے بارے میں؟ کہندہ ہے تور موجے از غبار خاناش کعبہ راں بیت الحرمی کا شاناش۔ اقبال کہندہ ہے لوگ تور پہاڑ کی بات کرتے ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن میں جو جھاڑو دیا گیا نا، اس سے جو گرد و غبار اڑا، تور پہاڑ تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ علامہ اقبال آج فرماتے ہیں تنگ برما راہ گزارے دین شداست ہر لئی میں رازدار دین شداست۔ اقبال کہندا یار ہن دین تے چلنا بڑا اوکھا ہو گیا، ہر نتھو پھتو اٹھ کے دین دے بارے گل کردا، جس نو الف با الف لام میم کلو اللہ نہیں آندی وہ بھی دین دے بارے گل کردا۔ اقبال پھر کی کریے؟ اقبال کہندے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں۔ اقبال کہندا سارے بیٹھے ہر ایک نے اپنا اپنا دین گھڑیا ہویا، ذات تے گل آ جاوے تو مچل جاندے، ناموس رسالت تے گل آوے تو جوں بھی نہیں رنگدی جناب، کوئی پتہ ہی نہیں، گھر ستے ہوئے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کفر پورا عالم اسلام نو لتاڑ دیندا، انہاں نو کوئی پتہ ہی نہیں۔ اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال کی گل ہے؟ اقبال کہندا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں، ہر کوئی نویں نویں بت گھڑ رہا، کوئی کہندا مینوں منو، کوئی کہندا مینوں منو، کوئی کہندا سانو منو، کوئی کہندا ساڈے پیچھے چلو۔ اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال کی کریے؟ اقبال کہندا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ اقبال کہندا ہے نا سارے بتوں کو دامن چھڑا کے نا حضور دے درد ہی خاک ہو جا، بس اے تیرا علاج ہے، اے تیرا علاج ہے۔ اور اقبال کی نہیں پڑھیا آج ذرک دو لفظ آ جان کسے نو کہ دین دے بارے مسئلہ ناموس رسالت سمجھ نہیں آ رہا، ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کی کریے؟ تو ختم نبوت دا مسئلہ سمجھائیے، آؤ تو سمجھانے حضرت جناب ابو بکر صدیق دی بارگاہ لے جانے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ریاست مدینہ کے باقاعدہ پہلے حاکم، ایوی نال ریاست مدینہ کے پہلے حاکم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، آپ نے خلیفہ بنن تو بعد ایک قانون بنایا، آپ نے فرمایا آج تو بعد بدری صحابہ جنگ چ نہیں جان گے، جہاد چ نہیں جان گے، کسی جنگ و قتال چ نہیں جان گے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جتنے بدری صحابین نا اے ساڈے واسطے برکتن، انہاں نوں ہن اسی رکھنا کہ اے او جنہاں نے اسلام دی پہلی جنگ لڑی، انہاں نوں ہن کسی جنگ وچ نہیں بھیجنا، انہاں تو برکت حاصل کرنی۔ پھر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیتا۔ جدوں جنگ یمامہ دا مسئلہ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا نا، جنگ یمامہ مسلمانوں لوڑ پی گئی، تو آپ نے فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت واسطے جنگ یمامہ پہنچے۔ اے خود قانون بنایا پہلے کہ بدری نہیں جا سکتے جنگ، پھر فرمایا ہن حضور دی ختم نبوت اور نام اسے رسالت دا مسئلہ آ گیا، ہن جناب بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے جنگ یمامہ پہنچے۔ صحابہ فرماندے نے اسی بڑیاں بڑیاں جنگاں لڑیاں، بڑیاں بڑیاں سخت جنگاں لڑیاں، یمامہ تو سخت جنگ نہیں لڑی، وہ حضور دی ختم نبوت واسطے لڑی۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ وچ، 1200 صحابہ، اور 700 صحابہ حافظ تے قاری شہید ہوئے۔ حضرت سالم جڑے اس امت دے سب نالوں وڈے قاری قرآن ہیں، وہ بھی جنگ یمامہ شہید ہو گئے، جنہاں دا قرآن سن کے میرے آقا و مولا نے ہاتھ چکے سن، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سالم جیسا قاری قرآن میرے دین اسلام وچ پیدا کیتا، میری امت وچ پیدا کیتا۔ وہ بڑے بڑے قاری شہید ہو گئے۔
اے اسلام جے اسلام سمجھنا نا تو پہلے اسلام دے مزاج نو سمجھو. اسلام سمجھنا. اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. کہندا چنگا ہویا مسلیا تو بدلیاں تے نال گھر بہ کے کہندا او نہیں جی یہ مولویاں نے مسئلہ بنایا ہویا, او نہیں جی انہاں نو کی پتہ ہوئے, اے جناب روڈ تے آ جاندے. اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا چنگا ہویا مسلیا تو بدلیاں نال اپنی شریعت بھی نویں کڈ لئی, کیونکہ شہبازاں دا دین بٹیریاں دے کام نہیں آندا, اے دین شہبازاں دا. اور کیڑا دین ہے؟ اقبال کہندا جس دین نے مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو, مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو, جس نے وہ کیا تھا زور حیدر, فقر بوزر, صدق سلمانی. اقبال کہندا آج تو بیٹھ کے کہنا ساڈی معیشت کوئی نہیں جی, اسی کس طرح لڑ سکتے ہیں, اسی کی کر سکتے ہیں. اگر معیشتاں تے گل ہوندی تے میرے آقا و مولا پہلے مدینہ دی معیشت کیسر روم دے برابر کر دے. پہلے معیشتاں تے گل ہوندی تے جناب میرے آقا و مولا پہلے کیسر و کسریٰ دے مقابلے معیشت کھڑی کر دے. معیشت پکی ہوئی سی اور مدینہ دی ساری معیشت کھجوراں دے اوتے سی, معیشت پکی ہوئی سی. میرے آقا و مولا غزوہ تبوک دی طرف چان پڑے, پوری معیشت پکی کھڑی سی, درختاں دے اوتے پکی کھڑی سی. جدو میرے رب دا بلاوا آ گیا, میرے آقا نے فرمایا تبوک دی طرف جانا, تے سارے صحابہ تبوک وال ٹر پے اور پکی ہوئی معیشت نو چھڑ کے ٹر پے. معیشتاں پیچھے اسلام نہیں دوڑدا, اسلام ایک اپنی پاور رکھدا, ایک اپنا نظریہ رکھدا, ایک اپنی قوت رکھدا. اور اگر معیشتاں دے اوتے اور پیساں دے اوتے اور سارے معاملات دے اوتے اسلام دی بنیاد ہوندی نا تو پھر اسلام کدی بھی نہ پھیل سکدا. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ایک دن مسجد نبوی بیٹھے تے خشک ٹکڑے پانی دے نال کھا رہا ہے. باہروں کوئی بندہ آیا, انہیں کہا جی میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا. انہیں کہا جی میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے. وہ کہنے لگا جی میں اس علی نو ملنا جس نے خیبر کھبے ہاتھ تے چایا سی. فرمایا جھلیا بہ جا, وہ ساڈی روحانی قوت ہے, ساڈی جسمانی قوت ہے. اقبال کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اقبال کہندا اے امت نے قرآن پڑھیا ہی نہیں, قرآن تے عمل کیتا ہی نہیں. اقبال کی ہویا؟ کہندا ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. کہندا سارے سرمایے پیچھے نسی جا رہے ہیں, پیسے دولت پیچھے نسی جا رہے ہیں, جنہاں دے نبی دا فرمان ہے الفقر و فخری, فقر میرا فخر ہے, وہ سارے پیسے پیچھے دوڑی جا رہے ہیں. کہ پیسہ ساڑی منزل ہے؟ نہیں, ساڑی منزل ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. میں اپنے والد محترم کو آخری ایک مسئلہ لے کے گیا. میں کہا جناب اس پاکستان دے اندر تسی اتنا عشق رسول پھیلایا, اتنی بڑیاں بڑیاں گلاں پھیلائیاں, لوگ کہندے ہیں جی اس اتھے ملک وچ کامیاب ہونے واسطے وڈا خاندان چاہیدا, وڈے گڈیاں چاہیدیاں, وڈے جناب عمارتاں چاہیدیاں, وڈے ڈیرے چاہیدے اور جناب بڑیاں قوتاں چاہیدیاں. فرمان لگے نہیں غلط کہندے ہیں. میں کہا جی کس طرح؟ میں کہندے ہیں ادھر آ تیرے میں اقبال دا ربائی سناواں. وہ اقبال دی ربائی سنائی, میرا ذہن دا 2.5 سالہ مسئلہ پھنسے ہویا سی, وہ حل ہو گیا کہ اگرچہ زر بھی ہیں جہاں میں قاضل حاجات. اقبال کہندا میں مننا کہ جڑا مال و دولت ہے ضرورتاں پوریاں کردا. کہندا جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اقبال کہندا جو فقر دے نال میسر آندا نا اور رج کے نہیں آندا. جدو اسی ساڈے کول کھجوراں بھی کھانا واسطے نہیں سن, جدو اسی گڈلیاں چوسدے سن تے اسی 313 نے لبیاں نہیں پا کے رکھ دیتا 1000 نو, اسی گڈریاں چوس کے گیا سا نا بدر وچ. اور پھر جدو میرے آقا و مولا نے پوچھا حضرت سعد بن معاذ کولو, صحابہ کولو کہ بدر جانا چاہیدا کہ نہیں, جانا چاہیدا کہ نہیں. آج جناب ہزاراں خط اور سارا کچھ کشمیر دی جانب آ رہا تے کوئی گل سنن واسطے بھی تیار نہیں. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہندا تسی گھر بہ کے کمی جا رہے ہو, تواڈے بڑے کون سن؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ کو کہ جناب بدر جانا چاہیدا کہ نہیں, جانا چاہیدا کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھ دیو بدر جانا چاہیدا کہ نہیں. سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وعدنا ما شیتا. یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھ دیو بدر جانا چاہیدا کہ نہیں. بدر تے کھڑیا, حکم دیو گھوڑے سمندر وچ پا دیاں گے, حکم دیو کیسر و کسریٰ نال جنگ چھیڑ کے رکھ دیاں گے. پھر علامہ اقبال کو پوچھ دیا, اقبال تاریخ حدیث تے آندا کہ مسلمانوں کو گھوڑے 2 سن یا 1, انہوں نے کیڑے گھوڑے سمندر وچ پانے سن؟ اقبال کہندا جلیا میں تینوں دسدا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس باہرو بر در گوشہ دامان اس. اقبال کہندا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوے نا, کائنات دیاں ساریاں نعمتاں اس دی جیب وچ موجود ہوندیاں. اللہ نو یہ ادا پسند ہے کہ صحابہ کو تلواراں 8, گھوڑے 2 یا 1, کچھ اونٹ, تعداد 313, لیکن حضور دی عزت و ناموس واسطے, اسلام دی سربلندی واسطے اگے ود کے گل کی تھی. یہی ہے اسلام. میرے رب نو یہ ادا پسند آ گئی. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص دی قیادت وچ صحابہ نے دریائے دجلہ گھوڑے پا دیتے. پھر علامہ اقبال پکار اٹھیا دشت و دشت
دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور پھر ایک وقت آیا کہ کیسر و کسریٰ دے سارے خزانے مسجد نبی جمع ہوئے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے سارے مال غنیمت بھیجا نا جدو مدینہ پاک دی جانب, تے نال حضرت عمر دے نام ایک خط بھیجا, اے ہے ایمانداری, جدو رب دا خوف تسی دلاں چوں کٹ دیتا, جتنے مرضی محکمے بنا لو, جو مرضی کر لو, مومن جڑا ہو اپنے رب تو علاوہ کسی کو نہیں ڈردا, اور رب دے خوف تو کوئی گناہ نہیں کردا, اور رب دے خوف تو کوئی کرپشن نہیں کردا. اس تو بڑا نظریہ کوئی نہیں. اگر تسی رب دا خوف دلاں چوں کڈنا چاہندے ہو اور یہ کرنا چاہندے ہو, پھر سارے محکمے نہیں, ایک بندے دے اتنے بندہ بٹھا دیو, کرپشن ہون تو روک نہیں سکتے. میں تانوں نظریہ اسلام دا دس رہا کی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے نال ایک خط لکھیا حضرت عمر فاروق نو, نال مال غنیمت بھیجا, کیسر و کسریٰ دا مال غنیمت. اس ٹائم دے دو سپر پاوراں, یعنی کہ آج دے رشیا یا چائنا یا امریکہ یا چائنا کر لو, اے دو سپر پاوراں دا مال غنیمت جدو مسجد نبی پہنچیا تے نال ایک چٹھی. حضرت عمر نے جدو چٹھی کھولی تے حضرت عمر رون لگ پیا. اس چٹھی دے اندر لکھیا سی کہ اے امیر المومنین, مسلمان مجاہداں نوں بعض اتنی قیمتی چیزاں اس مقام تو ملیاں جتھے رب تو علاوہ انہوں نے کوئی ویکھن والا نہیں سی, لیکن کسی ایک نے سوئی جتنی بھی بددیانتی نہیں کی تھی. حضرت عمر رون لگ پے. مولا کائنات پیچھے کھڑے سن, انہوں نے حضرت عمر دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے کیا, اوے عمر تو روندا کیوں ہے, تو روندا کیوں ہے, جدو تو جو بددیانت نہیں تیری رعایا کس طرح بددیانت ہو سکتی. بابا میرے والد گرامی عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی فرمایا کرتے سن, پانی صاف پرنالیاں تو اتردا, اتوں پانی صاف آوے تو تھلے آندا, جے اتوں پانی گندا اترے تو تھلے بھی گندا اتردا. بس اے تانوں سمجھان واسطے آیا کہ جدو اتتے ٹھیک ہو جائے گا خود بخود تھلے ٹھیک ہو جائے گا. حضرت شرحبیل بن حسنہ سکندریہ دی فتح واسطے آپ دی قیادت ایک لشکر سکندریہ پہنچیا. سکندریہ دا محاصرہ ہو گیا. اندر جڑا ایک پادری بیٹھا سی اپنے معبد خانے چوں, کچھ دن بعد نکلیا باہر, جناب محاصرہ مسلمانوں نے کیتا یا اندر صاحب ظاہر فاقہ کشی دی صورتحال, تے وہ چابیاں دین نو تیار نہیں, لڑن واسطے تیار ہو تو تیر برسان اگ برسان. حضرت شرحبیل بن حسنہ وہ باہر آیا, پادری انہیں کیا ہوئے کی مسئلہ, انہیں کہا جناب مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا تے ہن وہ کہندے ہیں قلعہ ساڈے حوالے کرو, تے اسی قلعہ نہیں دینا چاہتے, تے اسی لڑنا چاہتے ہیں. انہیں کہا لڑ سکتے ہو, انہیں کہا نہیں اسی کمزور ہاں. انہیں کہا پھر ایک کم طریقہ کار میں تانوں دسدا, اے مسلمان آپس ہی لڑ کے مر جان گے. انہیں کہا جی کی طریقہ کار, انہیں کہا جتنا قلعے دے اندر سونا چاندی ہیرے جواہرات مالو زر جمع نہ وہ سارا میرے کول لے آؤ. انہیں سارا کول منگوایا, ایک خچر بھی نال منگوایا, وہ سارا کچھ لدیا تے رات دے اندھیرے مسلمانوں دے لشکر دی جانب روانہ کر دیتا. جدو صبح دی پو پھٹ رہی سی نا, تے حضرت شرحبیل بن حسنہ خود کمانڈر ہوندیاں خود حفاظت کر رہے سن, دیکھ دین کہ دوروں ایک خچر آ رہا. جدو آپ دے قریب پہنچیا تے آپ نے دیکھا کہ وہ مالو زر نال لدیا ہویا, سونے چاندی ہیرے جواہرات نال لدیا ہویا. آپ دیکھ کے مسکرا کے فرمان لگے, دشمن خدا و دین رسول ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں. آپ نے وہ جڑا خچر سی نا لدیا ہویا سونا چاندی دا, انہوں واپس قلعے دی جانب ٹوریا تے پچھوں ہانک دیتا. جدو قلعے دے قریب جا کے انہوں نے دیکھا نا کہ وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات اسی طرح لدے ہوئے واپس قلعے دی طرف آن لگے, کہ وہ پادری کھڑا ہو کے کہنے لگا, انہیں کہا اس آسمان دے تھلے اس قوم نو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اے مسلمان, اے مسلمان فقیر کج کلا ہے, رمیدش او سینہ سوزے آہے, دلش نارد چلا نالد نگاہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ سی تو کول پھر اوہی امت اوہی جذبہ اور اوہی کردار منگ دیاں, تسی ساڈے ہوتے نظر کرم فرماؤ تاکہ ساڈے انہاں سارے رنگیلیاں کو جان چھڑے اور اسی سارا کچھ تواڈے دین دے ہوتے قربان کریے اور تواڈے نظام نو دوبارہ لے کے آئیے. اے صرف جذباتی گلاں نہیں, آخری گل میری ماما بہناں اور بیٹھیاں خواتین دی گل بھی ہو جاوے. اسلام خواتین نو حقوق کی دیندا, اے جڑیاں حق منگدیاں کھڑیاں اے حقوق نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دبدبہ تا سب نو پتہ نا, حضرت عمر دے زمانے چ مسلمانوں نے نا حق مہر بہت زیادہ مقدار دینے شروع کر دیتے. حضرت عمر نے سارے اہل مدینہ جمع فرمایا تسی اسراف کرنا شروع کر دیتا, تسی بہت قیمتی زیادہ حق مہر رکھنے شروع کر دیتے ہیں. آئندہ تو بعد میں تہاڈا حق مہر مقرر کر رہا. جدو سارے اہل مدینہ جمع سن تے ایک عورت کھڑیاں ہو گئیاں, انہاں کیا عمر کون ہوندا ساڈے حق مہر مقرر کرن والا. عورت کھڑی ہوئیاں, سنو انہاں کیا عمر کون ہوندا ساڈے حق مہر مقرر کرن والا. اسلام دے اندر قرآن دے اندر ہے اللہ اسی انہاں نوں سونے چاندی ہیرے جواہرات دے ڈھیر دیتے. تے حضرت عمر اے نہیں فرمایا کہ تو کس دے سامنے گل کر رہی. آپ نے فرمایا اخطا عمرو اصابت امراتن, فرمایا عمر نے دوسری بات کی, عورت نے سچی بات کی. آپ بیٹھ گئے نیچے. یہ ہے اسلام, یہ حقوق دیتا ہے اسلام. اقبال کہندا اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا, لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی.
اقبال کہندا بڑی اچھی جڑا تسی اندر بیٹھ کے قوم نو جناب ہیڑا بنا رہے ہو، سارا کچھ دس ہی نہیں رہ کہ اسلام ہے کی، اسلام دا مزاج کی ہے۔ اسلام جناب دین حریت دا نام ہے، دین غیرت دا نام اسلام ہے۔ اقبال کہندا غیرت بڑی چیز ہے جہان تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ اقبال کہندا درویش ہوئے بندہ لیکن غیرت مند ہوئے تو ساری دنیا منن نو تیار ہو جاندی کہ اے سچا، اپنے موقف سچا، اے غیرت دے نال ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند دے اوتے بیٹھے ہوئے، پردے دے پچھوں ایک خاتون دی آواز آئی، امام صاحب میں تواڈے کو مسئلہ پوچھنا چاہندی ہاں۔ امام صاحب نے فرمایا کی مسئلہ؟ عورت عرض کرن لگیاں کہ جناب میں سود کدی ہاں، آپ نو پتہ سارے بزرگ بھی بیٹھے نے تھے کہ پرانے زمانے مائیاں سود کدی ہوندیاں تھیں چرخے دے اوتے۔ او مائی صاحبہ کہنے لگیاں امام صاحب میں سود کدی ہاں، شرعی مسئلہ پوچھنا۔ او سود میں اپنے گھر دی چھت تے بہ کے سود کدی ہاں، اس دوران بادشاہ دی سواری میری گلی دے اندروں گزر دی، اور جدو بادشاہ دی سواری میری گلی دے اندروں گزری اندے پروٹوکول واسطے رات دے ٹائم اگے مشلا بلند ہوندیاں، پرانے زمانے روشنی کرنے واسطے مشلا ہوندیاں سن، او مشلا بلند ہوندیاں۔ اس دوران میں اپنا دیا جلا کے سود کت رہی ہوندیاں، اس دوران ہوندیاں جدو مشلا بلند ہوندیاں تے انہاں دی روشنی میرے دیے دی روشنی تے حاوی ہو جاندی۔ اس دوران جڑا میں سود کدی ہوں میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے؟ جدو حلال اور حرام دی اتنی تمیز کیتی جاوے نا، پھر گوداں وچ محمد بن قاسم آندے، پھر صلاح الدین ایوبی آندے، پھر محمود غزنوی آندے۔ مسئلہ دوبارہ سمجھا کہ مشنا دی روشنی میرے دیے تے حاوی ہو جاندی، اس دوران جڑا میں سود کر دیاں اور میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے؟ امام صاحب فرماندے میں اپنی مسند تو ہل گیا، میں پوچھا جی تسی مسئلہ پوچھنے والے کون ہو؟ انہاں کہا جی میں حضرت بشر حافی دی ہمشیرہ ہاں۔ فرمایا لوکاں واسطے جائز ہو سکدا، تواڈے واسطے جائز نہیں، کیونکہ تواڈے گھروں دین آ رہا، تسی لوگوں دے رہنما ہو، لوگوں دے پیشوا ہو، لوگوں دے مقتدا ہو، اس واسطے تواڈے واسطے جائز نہیں۔ جدو اس حد اگر احتیاط کیتی جاوے نا تو پھر جناب طارق بن زیاد گوداں وچ آندے، پھر موسیٰ بن نصیر آندے، پھر راشد بن ہاس آندے، پھر ایم عالم آندے، پھر دلیر آندے، پھر شیر آندے، اور پھر او غزنوی آندے جن دے بارے اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کہندا کوئی غزنوی باقی نہیں، آج سارے مندر بنانے والے رہ گئے، آج جناب ریاست مدینہ نام لے کے مندر بنانا رہ گئے۔ اقبال کہندا کتھوں لیاواں غزنوی جڑا 16 حملہ کرن تو بعد 17ویں حملے بھی پہنچ جاوے، اور حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو جا کے کہنے لگے فتح نہیں ہو میرا سومنات۔ آپ نے فرمایا جا میری قمیض لے جا، تے جا دو مندر دے سامنے جاوی نا تو پھر اس قمیض دے وسیلے نال دعا کرنی رب تینوں فتح دے دے گا۔ اقبال کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ اقبال کہندا اگر حضور دی امت دوبارہ اپنا روب و دبدبا اور نشاط ثانیہ چاندی نا تو حضور دی محبت نال جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، اور ہم بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔